دہلی کے مسلم آبادی کے علاقے اوکھلا میں یوپی حکومت نے 300 گھروں پر دہلی حکومت نے 300 گھروں پر بلڈوزر چلانے کی تیاری مکمل کر لی ہے۔ ہندوستان کی بی جے پی حکومت والی ریاستوں میں بلڈوزر کارروائیوں کا سلسلہ ایسی حالت میں جاری ہے کہ عدالتیں کئی بار اس پر اعتراض کر چکی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ بلڈوزر کارروائی میں یوپی حکومت سب سے آگے ہے اور موجودہ یوپی حکومت نے اس حد تک ماورائے عدالت بلڈوزر کارروائیاں انجام دی ہیں کہ اس ریاست کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کا نام ہی بلڈوزر بابا پڑ گیا ہے۔ دہلی این سی آر میں واقع مسلم آبادی کے علاقے اوکھلا میں 300 رہائشی مکانات پر بلڈوزر چلانے کا اعلان کرنے کے ساتھ ہی وہاں رہائش پذیر لوگوں کو باہر نکال کر ان گھروں کو سیل کر دیا گیا ہے اور ان کے مکین سخت سردی کے موسم میں ٹینٹ میں رہنے پر مجبور ہیں۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ یہ مکانات محکمہ آبپاشی کی زمین پر بنائے گئے ہیں۔ اوکھلا کے کانگریس رہنما جاوید ملک کا کہنا ہے کہ جن لوگوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کیا گیا ہے وہ کئی نسلوں سے یہاں رہ رہے ہیں۔ ہندوستان میں بی جے پی حکومت والی ریاستوں میں ماورائے عدالت بلڈوزر چلا کر لوگوں کے گھروں کے مسمار کرنے کا سلسلہ ایسی حالت میں جاری ہے کہ اس ملک کی عدالت عظمیٰ بھی اس کارروائی کو غیر قانونی قرار دے چکی ہے۔ لیکن بلڈوزر کے ذریعے مبینہ غیر قانونی تجاوزات ختم کرنے کے علاوہ مبینہ دہشت گردوں کے گھروں کو ماورائے عدالت مسمار کرنے کے عمل کو بی جے پی حکومت نے بلڈوزر جسٹس کا نام دے رکھا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان نے حالات بہتر بنانے کے لیے صاحبان اقتدار سے کوئی طریقہ کار نکالنے کی اپیل کی ہے۔ اڈیالہ جیل داہگل ناکے پر میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر خان نے کہا کہ تحریک جس شدت سے بھی چلے مذاکرات کا کوئی نعم البدل نہیں۔ انہوں نے کہا کہ صاحب اقتدار لوگ کوئی طریقہ کار نکالیں تاکہ حالات بہتر ہوں۔ ملاقات کی بھیک مانگنے میں دوسروں کے ساتھ اپنوں کا بھی ہاتھ ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین نے مزید کہا کہ مذاکرات اس طرح سے آگے نہیں بڑھ رہے جو حالات کا تقاضا ہے۔ انہوں نے حکومت پر بے اعتمادی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نئے سال میں داخل ہو رہے ہیں مگر لگ ایسا رہا ہے کہ 2026 بھی سزاؤں کا سال ہوگا۔ بیرسٹر گوہر خان نے یہ بھی کہا کہ ہم ہر منگل کو یہاں آتے ہیں، مقررہ وقت تک انتظار کے بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ صاحب اقتدار لوگوں سے درخواست ہے کہ اس ملک پر کوئی ترس کھائیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ ہمارے لیے نظام ساکت ہو چکا ہے ورنہ ہم یہاں روز کھڑے نہ ہوتے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سمیت ہمارے 16 اراکین پارلیمنٹ کو سزا ہوئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صہیونی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو سے ملاقات میں اپنے ایران مخالف دعووں کا اعادہ کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں ایران کے حوالے سے اپنے دعووں اور دھمکیوں کو دہرایا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے صہیونی حکومت کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑی جنگ جیتی ہے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اگر ہم نے ایران کو شکست نہ دی ہوتی اور B-2 بمبار طیاروں نے بمباری نہ کی ہوتی تو بقول ان کے مشرق وسطیٰ میں امن قائم نہ ہوتا۔ جنگ پسند امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک سوال کے جواب میں پوری ڈٹائی کے ساتھ کہا کہ ایران اگر اپنے میزائل پروگرام کو آگے بڑھاتا ہے تو اس پر حملے کی حمایت کریں گے اور اگر وہ اپنے جوہری پروگرام سے دستبردار نہیں ہوتا تو اس پر بہت تیزی سے حملہ ہونا چاہیے۔ اس سے قبل ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نے بھی بارہا سنا ہے کہ صہیونی حکومت دوبارہ حملہ کر سکتی ہے۔ نفسیاتی جنگ حقیقی جنگ کا حصہ ہے اور وہ اس وقت نفسیاتی جنگ پر کام کر رہے ہیں، تاہم اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم عسکری جنگ کے امکان کو نظر انداز کر دیں گے بلکہ ہم پوری طرح سے جنگ کے لیے تیار ہیں۔ یمن میں سعودی عرب کی حمایت یافتہ قیادت کونسل نے متحدہ عرب امارات کی حمایت یافتہ علیحدگی پسند تنظیم کونسل برائے جنوبی یمن پر حملہ کرتے ہوئے ملک میں 90 دن کی ایمرجنسی کے نفاذ اور اس کی تمام بندرگاہوں اور داخلی راستوں پر 72 گھنٹے کی فضائی، بحری اور زمینی ناکہ بندی کا اعلان کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی انروا نے تنظیم کے دفاتر کا پانی اور بجلی منقطع کرنے کے صہیونی حکومت کے اقدام کی مذمت کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی نظام کے لیے ایک دھچکا قرار دیا ہے۔ صہیونی پارلیمنٹ کنیسٹ سے ایک قانون کو منظوری دی گئی ہے جس کے تحت ایجنسی کے دفاتر میں پانی اور بجلی منقطع ہو جائیں گے اور یہ قانون فوری طور پر نافذ العمل ہے۔ انروا کے سربراہ فلپ لازارینی نے
منظور شدہ قانون پر صہیونی کنیسٹ کے ووٹ کو شرمناک قرار دیتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ یہ قانون بین الاقوامی نظام کے لیے ایک زبردست جھٹکا اور انروا کو بدنام کرنے کی ایک منظم مہم کا حصہ ہے۔ فلپ لازارینی نے مزید کہا کہ یہ قانون صہیونی حکومت کو قدس میں اقوام متحدہ کی املاک کو ضبط کرنے کا اختیار بھی دیتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ صورتحال فلسطینی پناہ گزینوں کو بنیادی خدمات فراہم کرنے میں انروا کو درپیش چیلنجوں کو بڑھاوا دے رہی ہے اور اقوام متحدہ کے قواعد کو کمزور کر رہی ہے۔ چین نے تائیوان کا فضائی اور سمندری محاصرہ کر لیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق چین نے تائیوان کے اطراف میں زمین، سمندر اور فضا تینوں محاذوں پر تائیوان کے خلاف مہم شروع کر دی ہے۔ چین نے 89 جنگی طیاروں اور 14 بحری جہازوں کے ذریعے تائیوان کا محاصرہ تنگ کر دیا ہے۔ بیجنگ نے اپنی اس مہم کو جسٹس مشن 2025 کا نام دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کا مقصد تائیوان کے بیرونی حامیوں کی جانب سے اس کو چین سے الگ کرنے کی کوششوں کو ناکام بنانا ہے۔ چین نے اسی کے ساتھ بری، سمندری اور فضائی افواج نیز اسپیشل راکٹ فورس کی شرکت سے تائیوان کے چاروں طرف ایک ساتھ 5 سمندری اور فضائی زون میں جنگی مشقیں بھی شروع کر دی ہیں۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ اگرچہ ابھی تک چینی افواج تائیوان کے حدود میں داخل نہیں ہوئی ہیں، لیکن کشیدگی کافی بڑھ گئی ہے۔ روسی صدر کی رہائش گاہ پر ڈرون حملے کی خبریں ایسی حالت میں ملی ہیں کہ یوکرین کے صدر نے فلوریڈا میں جنگ بندی کے سلسلے میں امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات کی تھی۔ روسی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ یوکرین نے صدر ولادیمیر پوتین کی رہائش گاہ پر ڈرون حملہ کیا تھا، جس کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے اس حملے کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ روسی ایئر ڈیفنس نے یہ حملہ ناکام بنا دیا اور اس میں کوئی نقصان نہیں ہوا ہے۔ سرگئی لاوروف نے اس حملے کا جواب دینے کا اعلان کیا ہے۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاخارووا نے بھی صدر ولادیمیر پوتین کے رہائش گاہ پر حملے کو امریکی صدر کے منہ پر تماچے سے تعبیر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یوکرین کو اس جنگ سے بچانے کی جان توڑ کوشش کر رہے ہیں، لیکن کیف نے صدر پوتین کے رہائش گاہ پر اپنے ناکام ڈرون حملے سے ان کی کوششوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ یاد رہے کہ روسی صدر کی رہائش گاہ پر یوکرین کے ڈرون حملے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی حیرت کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین کا یہ اقدام انہیں بہت برا لگا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ روسی صدر کی رہائش گاہ پر یہ حملہ ایسی حالت میں کیا گیا ہے کہ ٹرمپ نے یوکرینی صدر سے ملاقات کے بعد کہا تھا کہ جنگ بندی کے تعلق سے 90 سے 95% تک مسائل حل ہو چکے ہیں۔ دریں اثنا صدر ولادیمیر پوتین نے روسی فوج کو جنوبی یوکرین پر حملے تیز کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اگرچہ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے اس حملے کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ روس نے امن کے عمل کو ناکام بنانے کے لیے یہ جھوٹا دعویٰ کیا ہے، لیکن دنیا کے بہت سے ملکوں نے ان کے اس دعوے کو تسلیم نہیں کیا ہے اور حملے کی مذمت کی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے بھی صدر پوتین کے رہائش گاہ پر یوکرین کے مبینہ ڈرون حملے کو گھناؤنی حرکت قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اس حملے کی مذمت اور روس کے صدر، حکومت اور عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ سیاسی امور اور امن کے لیے اقوام متحدہ کے ڈپٹی سیکریٹری جنرل محمد خالد الخیاری نے صومالیہ کے بارے میں سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں UN سیکریٹری جنرل کے قول کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ سلامتی کونسل نے بارہا صومالیہ کی خود مختاری، علاقائی سالمیت، سیاسی آزادی اور وحدت کا احترام کرنے پر زور دیا ہے اور قرارداد 2809 میں بھی اس کی توثیق کی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے ڈپٹی سیکریٹری جنرل نے مزید کہا کہ 26 دسمبر کو اسرائیلی وزیر اعظم کی طرف سے صومالی لینڈ کو باضابطہ تسلیم کرنے کے بیان پر رد عمل میں صومالیہ کی وفاقی حکومت نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے ملک کی خود مختاری، قومی وحدت اور علاقائی سالمیت کے لیے اپنے مکمل اور غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں صومالیہ کے سفیر ابو بکر عثمان نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے صہیونی حکومت کے نمائندے کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم نسل کشی کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو یہ اسرائیل ہے جو ہر روز ہماری نگاہوں کے سامنے یہ کام کر رہا ہے۔ انہوں نے صہیونی نمائندے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک ایسی حکومت کے نمائندے ہیں جس نے بچے، خواتین، بزرگ، ڈاکٹر اور طبی عملے اور حتیٰ اسپتالوں میں موجود بیماروں سمیت 70,000 سے زائد افراد کو قتل کیا ہے۔
اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر اور نائب نمائندہ ٹیمی بروس نے ناجائز صہیونی حکومت کے اقدام کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی آزاد ملک کی طرح سفارتی تعلقات قائم کرے۔ اجلاس میں پاکستان کے نائب مندوب عثمان جدون نے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کے صہیونی حکومت کے اقدام کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت غزہ سے فلسطینیوں کو دربدر کر کے صومالی لینڈ بھیجنا چاہتی ہے۔ خیال رہے کہ اس سے قبل ایران، پاکستان اور سعودی عرب سمیت 21 سے زائد مسلم ممالک اور اسلامی تعاون تنظیم نے صومالیہ کے علاقے صومالی لینڈ کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کے صہیونی اقدام کو مسترد کر دیا تھا۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش میں SIR میں ایک گاؤں کے پردھان سمیت سبھی 2300 ووٹروں کے نام ووٹر لسٹ سے نکال دیے جانے پر نیا ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہے۔ ہندوستان میں SIR کا عمل حزب اختلاف کی تمام تر مخالفتوں کے باوجود ایسی حالت میں جاری ہے کہ مختلف ریاستوں میں لاکھوں ووٹروں کے نام نکال دیے جانے سے حزب اختلاف کے موقف کو تقویت مل رہی ہے۔ اس سلسلے میں ایک نیا چونکا دینے والا واقعہ یہ سامنے آیا ہے کہ ریاست اتر پردیش کے ضلع مہوبہ کے ایک گاؤں کے پردھان سمیت سبھی ووٹروں کے نام لسٹ سے خارج کر دیے گئے ہیں۔ رپورٹوں کے مطابق گاؤں کے پردھان نے فوری طور پر مہوبہ کے ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کے دفتر میں شکایت جمع کرا دی ہے۔ SIR میں وسیع پیمانے پر بدعنوانی کی خبر ہے اور بتایا گیا ہے کہ خود ریاست اتر پردیش میں لاکھوں ووٹروں کے نام خارج ہو چکے ہیں۔ UN ڈپٹی سیکرٹری جنرل نے صومالیہ کی وحدت اور عرضی سالمیت کے احترام کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ امریکہ نے حسب معمول صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے پر صہیونی حکومت کے غیر قانونی اقدام کی حمایت کی، جبکہ پاکستان سمیت کئی ملکوں نے اس اقدام کی مخالفت کی ہے۔ امریکی محکمہ جنگ پینٹاگون نے اعلان کیا ہے کہ اس نے اسرائیل کو بوئنگ F-15 لڑاکا طیارے فروخت کرنے کے لیے $8.6 بلین کے معاہدے کی منظوری دے دی ہے۔ امریکی محکمہ جنگ پینٹاگون نے کہا ہے کہ اس معاہدے میں 25 نئے F-15IA طیاروں کی اسرائیلی فضائیہ کو ڈیزائن، انضمام، آلہ سازی، جانچ، پیداوار اور فراہمی شامل ہے، جس میں مزید 25 F-15IA طیارے کی خریداری کا آپشن بھی شامل ہے۔ پینٹاگون نے مزید کہا کہ معاہدے میں اسرائیل کو غیر ملکی فوجی ساز و سامان کی فروخت بھی شامل ہے۔ امریکہ عرصے دراز سے اسرائیل کو اسلحہ فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک رہا ہے، جو مشرق وسطیٰ میں اس کا سب سے قریبی اتحادی ہے۔ فلسطین کی حمایت کرنے والوں اور امریکہ بھر میں جنگ مخالف مظاہرین نے غزہ میں اس کی نسل کشی پر اسرائیل کے لیے واشنگٹن کی فوجی حمایت کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے، لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سابق صدر جو بائیڈن کی حکومت کے دور میں بھی ان مطالبات پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ پینٹاگون نے مزید کہا ہے کہ اسرائیل کو بوئنگ F-15 لڑاکا طیارے 31 دسمبر 2035 تک تحویل میں دے دیے جائیں گے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین کی رہائش گاہ پر یوکرین کے ناکام ڈرون حملے نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے۔ روس کا سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ امریکی صدر نے حیرت کا اظہار کیا ہے اور پاکستان کے وزیر اعظم نے حملے کی مذمت کی ہے۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء 80 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء ڈھاکہ کے ایک اسپتال میں زیر علاج تھیں اور آج مقامی وقت کے مطابق صبح 6 بجے انتقال کر گئیں۔ ڈاکٹروں کے مطابق گزشتہ رات ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور ڈاکٹروں نے ان کی زندگی بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن آج صبح ان کا انتقال ہو گیا۔ خالدہ ضیاء بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کی لیڈر اور اس ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد سے ان کی طویل سیاسی رقابت رہی ہے اور 17 سال کی جلا وطنی گزارنے کے بعد وہ ابھی حال ہی میں بنگلہ دیش واپس پہنچی تھیں۔ متحدہ عرب امارات نے کہا ہے کہ وہ سعودی عرب کی سلامتی کے لیے پرعزم ہے اور یمن میں اپنے انسداد دہشت گردی یونٹوں کو واپس بلا لے گا۔ سوشل میڈیا ایکس پر ایک بیان میں متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے کہا کہ انخلا اس طریقے سے کیا جائے گا کہ متعلقہ شراکت داروں کو اعتماد میں لے کر اہلکاروں کی واپسی کو یقینی بنائے۔
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اسرائیل کی طرف سے صومالیہ سے الگ ہونے والے علاقے صومالی لینڈ کو ایک خود مختار ریاست کے طور پر تسلیم کرنے پر ایک ہنگامی اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں سلامتی کونسل کی بھاری اکثریت نے اسرائیل کے اس اقدام کی مخالفت کی، جبکہ امریکہ اس کی حمایت کرنے والا واحد رکن تھا۔ الجزائر، سیرا لیون، صومالیہ سمیت سلامتی کونسل کے 3 افریقی ارکان نے ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ صومالی لینڈ کا قانونی طور پر کسی دوسرے ملک کے ساتھ تسلیم کرنے کے حوالے سے کوئی انتظام یا معاہدہ نہیں ہے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ جنگ سے تباہ حال غزہ میں کام کرنے والے امدادی گروپوں کے لیے نئے قوانین کی پاسداری نہ کرنے پر 3 درجن سے زائد انسانی تنظیموں کی سرگرمیوں کو معطل کر دے گا۔ بین الاقوامی تنظیموں نے کہا ہے کہ اسرائیل کے قوانین غیر منصفانہ ہیں۔ ادھر مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے میں اسرائیلی فوجیوں نے ایک فلسطینی کو اس کی گاڑی میں شہید کر دیا۔ اسرائیلی فوج اور یہودی آبادکاروں نے 7 اکتوبر 2023 سے اب تک مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے میں 1000 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کیا ہے۔ روس نے کہا ہے کہ وہ روسی صدر کی رہائش گاہ پر مبینہ یوکرینی حملے کے بعد یوکرین کے ساتھ مذاکرات میں اپنا سخت موقف پیش کرے گا۔ کرملن کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے ایک بیان میں کہا کہ حملے کا مقصد یوکرینی تنازع کے خاتمے کے لیے جاری مذاکراتی عمل کو نقصان پہنچانا تھا۔ 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کی 6 فریقی سیریز میں افغانستان کا مقابلہ آج ہرارے میں زمبابوے سے ہوگا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق دوپہر 12:30 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان اپنا اگلا میچ جمعے کو ہرارے میں افغانستان کے خلاف کھیلے گا۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران شمالی بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، اسلام آباد اور پنجاب میں تیز ہوائیں چلنے، گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ شمال مشرقی اور جنوبی پنجاب اور بالائی سندھ کے میدانی علاقوں میں کہیں کہیں صبح اور رات کے اوقات میں دھند چھائی رہے گی۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم سرد اور مطلع ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور مظفر آباد 8 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 9، کراچی 20، پشاور 10، کوئٹہ 3، گلگت 6 اور مری 4 ڈگری سینٹی گریڈ۔ جموں کشمیر میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع ابر آلود رہنے کے ساتھ بارش اور برف باری متوقع ہے، جبکہ جموں اور لیہ میں مطلع ابر آلود اور موسم سرد رہے گا۔